کہ ہم نے بچوں کے نا نام رکھے ہوئے ہیں. باڈی شیمنگ بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, ایک بڑا کامن ہے بچے کو کہنا اوے کالو ادھر آ, اوے موٹے ادھر آ, ٹھیک ہے, اوے پھینے ادھر آ کے کھانا کھا. یہ چاچا ماما خالہ انہوں نے مطلب کیجول بنا لی ہے, لیکن بچے کی باڈی شیمنگ تو ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, شاید بلی ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ باڈی شیمنگ نہ کو بلی کو, اس کو ہاں بلنگ ہو رہی ہے نا, بلنگ ہو رہی ہے, تو اس کا مینٹل جو لیول ہے وہ کہاں جائے گا؟ بہت خراب ہوگا. اس میں پیرنٹس کا رول اگین آ جاتا ہے کہ اگر میں نے سنا کہ میرے بچے کو یہ کہہ رہا نا, تو آئی شوڈ بی بولڈ انف ٹو اسپیک آؤٹ کہ پلیز ڈونٹ سے دیٹ. کیا آپ اپنے بچے کے لیے سننا پسند کریں گے؟ جہاں پہ اگر ایک بچہ ولنریبل ہے, جیسے کہ 3 سال 4 سال 5 سال, اس کا مینٹل ہیلتھ تو ٹھیک, اس کا لائک مائنڈ تو ٹھیک ہے نا. اب اگر 5 بچوں میں سے آپ ایک بچے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں او تو میرا سب سے اچھا بچہ, ادھر آ میرے پاس آ, اے تو ہے ہی ہے, چل جا شاباش. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ اب ان 5 بچوں میں جب کمپیریزن کر رہے ہو تو باقی 3 اس کی فیور کریں گے, اس کے لیے تو خرابی بنے گا نا. تو وہ کیا ہوگا؟ 2 ریزنز ہوں گی, دو ہی چیزیں ہوں گی, یا تو وہ اگریسو ہوگا یا وہ سبمسو ہوتا جائے گا. دونوں میں اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو گئی, سیلف اسٹیم, ایگزیکٹلی کانفیڈینس نیچے آ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اب بہت سارے اسکولس میں 1st 2nd 3rd کا رواج بھی ختم ہو گیا. A* گریڈز ہیں, A گریڈز ہیں, B+ ہیں, B ہیں, B- اینڈ سو آن. ٹھیک ہے نا, بیکاز جب آپ کمپیریزن میں آتے ہو نا کہ جی واہ تیرے کیا کہنے, اور یہ اور تو ہے یہ ایسا, جو مرضی آپ اس کو نام دو, بلنگ کر رہے ہو نا. سو دیٹ از دا ورسٹ یو کین ڈو ٹو اینی چائلڈ. اینڈ اس سے بھی ورسٹ یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ نے اپنے بچے کو بلی خود کروایا تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا. یو شوڈ ناٹ بی بلنگ یور چائلڈ اینڈ یو شوڈ ناٹ بی بلنگ اینی بڈیز چائلڈ. بچے سب ایک جیسے ہیں. شاید سورس آف انٹرٹینمنٹ بنا لیا. کیوں بنایا؟ اگر اسی کو بچپن میں یہ کہا جاتا ہو اور آج وہ کسی پوزیشن میں آ گیا تو از ہی ٹیکنگ دا ریونج اور از ہی گیٹنگ ریبیلیس. اور اگر ہو گیا تو شوڈ بی بولڈ انف کہ یار ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا. وہ یہ سوچے اگر اس کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ اس بچے کی امپیکٹ کیا آئے گا. ہم آپس میں نا ایک دوسرے سے کچھ خار بھی تو رکھتے ہیں, اور یہ بڑوں کی لڑائیاں بعض بچوں کے آگے آ جاتی ہیں. لیکن bullying in no way is justified, especially by an elderly who calls somebody just out of fun. بالکل بھی نہیں. Not at all. Not at all. Right. اچھا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں ایسے, وہ ڈاکٹر صاحب بچوں کو نا بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو, لیکن ان کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس کو تھپڑ لگا دیا, سب کے سامنے اس کو شدید ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا, خبردار تم نے یہ کیا. تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا سر میں نے, یہ تو ایسے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, بدتمیز ہو گیا. اب وہ نا سب کے سامنے تھوڑا سا کہتے ہیں شرمندہ ہو رہا ہے بچہ, تھوڑا سا امبیرس فیل کر رہا ہے, اور وہ یہ بھی تو ایک طرح کا اسی فوٹنگ میں آ جاؤ جو فوٹنگ میں نے کنفرنٹیشن بٹوین این ہسبینڈ اینڈ وائف کہی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ہو جاتی ہیں, مطلب بچوں سے ہی ہونی ہے نا, اب کسی بڑے سے تو غلطی نہیں ہونی, بچوں سے ہی ہونی ہے نا. اگر غلطی ہو گئی ہے تو وائی ڈونٹ وی جسٹ آسک ہم کہ بیٹا ہم گھر جا کے چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے, یا وی ول ٹاک اباؤٹ دس. لڑائی ہوگی, بٹ اٹس ویری ریئر. یہ سمجھا رہا ہوں نا, حل بتا رہا ہوں. لڑائی ہوگی 2 بچوں کی آپس میں, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچے نے اس کی کنفرنٹیشن شروع کی, تو بجائے یہ کہ وہاں کھڑے ہو کے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کریں, اس کو ہیوملیٹ کریں, اس کو آپ ڈانٹیں, اٹس بیٹر کہ آپ اپولوجائز کریں کہ بیٹا I'm sorry اس کی وجہ سے ایسا ہوا, اینڈ دین کم ہوم اینڈ ٹاک ٹو ہیم ان اے کلوز روم, تاکہ اس کو آپ سمجھا تو سکو. اب آپ سب کے سامنے اگر اس کو تھپڑ مارو گے, پہلی بات یہ کہ اس نے اگر سب کے سامنے کرو گے اور فرسٹ ٹائم ونس ان اے بلو مون ایسا ہوا ہے, تو دس مین کہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس میں کہ آپ ایز اے پیرنٹ انگیج ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا بچہ ہمیشہ سے بدتمیزی کر رہا ہے, مار رہا ہے, لڑائی کرتا ہے, کسی کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, تو جسٹ ری ویمپ کرو کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹاک ٹو ہم کہ مسئلہ کیا ہے. لیٹ سے کہ اس کا جس جگہ پہ وہ پڑھنے جا رہا ہے, جس جگہ پہ اس کی کمپنی ہے, وہ ہے ہی اگریسو, وہ ان بچوں کی ہے جن بچوں کے اندر رہ کے وہ یہ چیزیں مار پیٹ سیکھ رہا ہے. یہ بھی پیرنٹ کی رسپانسبلٹی میں آ گیا. اور اگر اس نے ابھی کچھ کیا ہے اینڈ سم تھنگ ریئلی وینٹ بیڈ, سو آپ اس کو سمجھاؤ کہ اس کو ایسے نہیں, ایسے ٹیکل کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب میں لاسٹلی چاہوں گا کہ ہم 1-2 چیزیں اور ہیں, بس اس کو ایڈ کر لیں اور پھر اس سے ہم ڈسکشن کو فائنل کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چیز وہ یہ کہ ڈائٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب
ایک تو مینٹل ہیلتھ تو چیلنج ہے ہی ہے، لیکن اگر ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم نے جنک فوڈ کا استعمال اتنا کامن بنا دیا ہے کہ اب ہم نا وہ آرگینک کھانا بچوں کو کھلانا ہی چھوڑ چکے ہیں. ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ وہ کھاتا ہی برگر ہے یار، وہ کھاتا ہی نگیٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ چپس کھاتا ہے، وہ بسکٹ کھاتا ہے باہر شاپ سے لا کے، ناٹ اینی اسپیسیفک برانڈ، بٹ وہ کرتا ہی ہے، اور ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے، جو باہر سے چیز لے ہو، ٹھیک ہے. اب وہ بچے نہیں کھاتے کھانا آرگینک کھانا، جو کھلاؤ کوئی فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا ہم جاتے ہیں بچوں کی پیدائش کے پاس. بچہ پیدا ہوا، فیڈ دی، مدر فیڈ ٹاپ آف دا لسٹ، ریزن آ گئی، فیڈ نہیں آئی، یہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی، ہم نے باٹل فیڈ دینی شروع کر دی. اس بچے کو کیا پتا کہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جو زبان ہے نا انسان کا، جو ٹنگ ہے، یہ یونیورسل ہے. جو کھلاؤ گے اس کی عادت پڑے گی، جو بولو گے وہ، جو سنے گا وہ بولنا شروع ہو جائے گا. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ پاکستانی فیملی کا بچہ چائنا میں پیدا ہوا، چائنیز اچھی بولتا ہے، اردو نہیں آتی. اور اسی طرح سے آپ جو بچوں کو کھلاؤ گے یا جو بچوں کو سناؤ گے وہ وہی بولیں گے. اب ہم کہتے ہیں بچہ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف رہتے جنک فوڈ پہ. بٹ ہو انٹروڈیوس جنک فوڈ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس؟ ہم نے نا، ہم نے دکھایا نا، ہم نے ان کو کھلایا کہ یہ جو ہے ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، یہ کھاؤ، اور وہ کھاتا ہی نہیں ہے جی. وہ ظاہر ہے کہ اب جتنی بھی آپ کی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے، جتنی بھی یہ پروسیس فوڈ کی انڈسٹری ہے، دے نو دا ٹرکس ہاؤ ٹو میک یو اٹریکٹ ٹوورڈ دیئر فوڈ. وہ ٹیسٹ وائز ہوں، وہ ایڈورٹائزمنٹ وائز ہوں، وہ کسی بھی چیز کے طرح کے ہوں، دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل یو پیپل، یا اس ناٹ یو پیپل، میں بھی شامل ہوں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے آپ کو ٹریپ کرنا ہے. جب آپ ٹریپ ہو گئے ہو تو اب تو آپ نے وہی چیز مانگنی ہے نا. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، a lot of sugar, a lot of cocoa، چاکلیٹس کی فارم میں، ڈرنکس کی فارم میں، کسی فارم میں، دے سینسٹائز یو. آج کل ہر کوئی ورڈ سن رہے، شوگر رش. شوگر رش ہے کیا؟ بیسیکلی کہ آپ کی جب باڈی سے ایک سرٹن اماؤنٹ آف شوگر کے اوپر نارملٹی آ گئی، وہ جیسی ڈراپ کرتی ہے آپ کو کریونگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے آ جائے کچھ، اور آئے بھی کچھ میٹھا یا اس طرح کی چیزیں. سو اگر ہم فوڈ کی بات کریں اور اب عادت ڈل گئی ہے، اب سو گریجولی آپ نے اس کو ریورٹ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، تو پھر تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا، پھر تو ڈبیٹ ختم ہو گئی نا. اب آرگینک فوڈس کے اندر جتنے بھی ہیں، ہمارے کتنی ایسی فیملیز ہیں جو کہ کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو بڑا ایگریسولی سیریسلی سوچتے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر بیلنس رکھا ہوا ہے. اب ابھی بھی ہمارے اندر بھی، لائک میری آپ کی ایج میں بھی ایسے ہوں گے، اولڈر دین یو، آپ ینگر ہو، ہماری ایج میں بھی ہے کہ کچھ چیز کھاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہی نہیں ہوئے نا کہ کیا ہے. سو ٹیسٹ برڈس کو ڈیولپ کرنا یہ پروسیس ہے رائٹ ایٹ آفٹر برتھ. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے، جو بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے وہ باٹل پہ نہیں جاتا، جو باٹل ہوتا ہے مدر پہ نہیں آتا. وائی؟ جسٹ بیکاز کہ وہ ٹیسٹ ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو اگر ایکسٹرا پلاٹ کرو آگے، سو جو آپ نے کھلانا شروع کیا اسی کی عادت پڑے گی نا. اب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے، اور آپ اس کو ایزیلی دے دیتے ہو، چلو کل سے نہیں لے کے دوں گی، کل کس نے دیکھا؟